اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اما بعد وعن ابی محمد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال لا يدخل الجنۃ قاطع قال سفیان فی روایتہ یعنی قاطع رحم متفق علیہ۔ ابو محمد جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سفیان راوی نے اپنی روایت میں لفظ قاطع رحم ذکر کیے۔ بات ایک ہی ہے، قاطع رحم ہو یا قطع رحمی کرنے والا، مراد کیا ہے؟ رشتوں کو کاٹنے والا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے گریز کرنے والا۔ اس ضمن میں ہم نے پیچھے بھی بہت سی احادیث پڑھی ہیں، صلہ رحمی پہلے اور اب قطع رحمی کا یہ بیان یہاں ہم نے پڑھا تھا۔ تو اب یہ سلسلہ آگے بھی اس کو، یعنی یہ قطع رحمی والا جو ہے اس کا چونکہ ہمارا یہ ٹاپک یہی تھا، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس ضمن کی آخری حدیث ہے۔ آگے حدیث نمبر 342 جو ہے وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کردہ ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی حرم علیکم حقوق الامہات ومنع وحاتم وواد البنات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال متفق علیہ۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا، اور ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنے پر، اور بلا ضرورت سوال کرنے سے، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام قرار دیا، اور فضول بحث مباحثہ کو، اور کثرت سوال کو، اور مال کو بے جا ضائع کرنے کو تمہارے لیے ناپسند فرمایا۔ پہلے تو اب دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس ٹاپک کے حوالے سے یہ ہے کہ قطع رحمی اور والدین کی نافرمانی کی حرمت اس باب کا عنوان ہے۔ اسی لحاظ سے یہاں پر خاص طور پر ماؤں کا ذکر ہے۔ پہلے باپ کا ذکر آیا، دونوں والدین کا ذکر آیا، اور اب ماؤں کا خصوصی طور پر کہ ان کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ حرام کا لفظ آپ سمجھتے ہیں نا، کہ وہ کام کہ جو نہ کیا جائے تو، یعنی کیا جائے تو وہ کام حلال، اور نہ کیا جائے تو حرام ہے۔ جیسے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جیسے حرام کے لفظ کے ساتھ اس کی حرمت کا ذکر فرمایا، جیسے
بار بار قرآن پاک میں انما حرم اللہ المیتۃ ودم لحم الخنزیر، کہ اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو اسی طرح یہ چیز بھی حرام ہے کہ ماں کی نافرمانی کی جائے۔ اب ماں کی نافرمانیاں کرنے والے ذرا کان کھول کر یہ سن لیں کہ کس قدر یہ چیز جو ہے اللہ کو ناگوار ہے کہ اس کو حرام کا درجہ دے دیا ہے۔ اور مزید کہا اور کیا چیزیں حرام ہیں کہ ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کیا جائے، یعنی جہاں ضرورت ہو وہاں انسان بخل سے کنجوسی سے کام لے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، تو وہاں خرچ کرنے سے انسان گریز کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی حرام کہا، اور پھر فرمایا کہ بلا ضرورت سوال کرنے کو منع فرمایا۔ اب بلا ضرورت سوال کیا ہوتا ہے؟ ایک تو سوال کے معنی یہی ہے سوال کرنا کہ جیسے کسی کے سے بھیک مانگنا، اس کو بھی سوال کرنا ہی کہا گیا ہے کہ ضرورت نہ بھی ہو، گھر میں کھانے کو بھی ہو اور بھی ضرورتیں، اور آج کل تو جو پروفیشنل سوال کرنے والے آپ کو ہر جگہ ہی مل جاتے ہیں، جن کو یہ ضرورت نہیں کہ ان کو کھانا چاہیے یا ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، وہ ان کی یہ ضرورتیں ان کے پاس ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک دن میں کتنا کتنا یہ ہاتھ پھیلا کر اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی نظروں میں حرام ہے۔ اور دوسری چیز اسی سوال کرنے کے حوالے سے ہے کہ کسی بھی استاد سے یا کوئی شخص بھی جو آپ کا کوئی اچھی باتیں بتانے والا ہے، تو اس کا جو لیکچر ہے یا اس کا جو بیان ہے، اس کے دوران آپ بار بار سوال کریں، نہیں ضرورت مطلب اس کی بلا ضرورت سوال کرنا۔ بعض اسٹوڈنٹ کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے سوال کریں گے، چاہے سوال میں کچھ بھی نہ ہو، اور وہ بعض دفعہ irrelevant سوال بھی کر دیتے ہیں جن کا اس موضوع سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، صرف بولنے کی خاطر یا اپنی اہمیت جتانے کی خاطر۔ تو اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، جس سے یہ کہ استاد بھی اریٹیٹ ہوتا ہے اور جو باقی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سوال کرنا بعض مواقع پہ پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، یعنی جس سے دوسروں کو سوال کرنے سے فائدہ ہو جائے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ جب قرآن میں یہ کثرت سوال کے بارے میں منع فرما دیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال زیادہ نہ کیا کرو، کیونکہ آپ کے اوپر یعنی وہی نازل ہو رہی ہے، تو وہی نازل ہونے کا جو زمانہ تھا اس میں جو سوال کیے جاتے تو ہو سکتا تھا اللہ کی طرف سے اس کا جواب ایسا آ جاتا وہی کے ذریعے کہ جو بندہ پسند نہ کرتا۔ مثلاً ایسے ہی جیسے آپ کو بہت دفعہ یہ بات بتائی گئی ہے، کسی نے شخص نے سوال کیا کہ میرا باپ کون ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب کے علم نہیں جانتے تھے، وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ فلاں تیرا باپ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو غلط طور پر اللیگلی پیدا کیا ہو اور اس کو بتایا ہی نہ ہو کہ تیرا اصل باپ کون ہے، تو اللہ تو اصل باپ بتا دیتا تو اس کے لیے کس قدر یہ بات ذلت کا باعث بن جاتی۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق اب سوال کرنے سے گریز کرنے لگے، اور اس چیز کے انتظار میں ہوتے کہ کوئی آؤٹ سائڈر آئے، کوئی بدو آئے، کوئی
غافل لا علم آئے وہ کوئی سوال کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں تو یہ یعنی صحابہ بھی اس سے مستفید ہو جائیں، ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ تو بعض اوقات دیکھیے کوئی بڑا سوچ سمجھ کے جب کوئی سوال کرتا ہے اور ٹو دی پوائنٹ سوال ہوتا ہے تو بعض اوقات اور لوگوں کے ذہن میں بھی سوال ہو سکتا آ رہا ہو، لیکن وہ کچھ لوگ فطری طور پر جھجکتے ہیں سوال کرنے سے، اتنی ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ استاد سے پوچھ سکیں۔ تو اب کوئی اور پوچھ لیتا ہے تو نہ صرف یہ کہ پوچھنے والا سیٹسفائیڈ ہوتا ہے بلکہ باقی لوگ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کو ان کے سوال کا جواب مل گیا۔ تو اس لحاظ سے تو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ سوال کیا جائے، وہ سوال کیا جائے گا۔ اور دیکھیے اکثر جو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں بہت سوال کلبلاتے رہتے ہیں اور وہ سوال پوچھتے ہیں، اور بعض وقت اکثر اوقات جو استاد ہوتے ہیں وہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سیکھنے کی وہ جستجو ہے، کیوریوسٹی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے بعض جو دیگر اسٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ تو فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے، وہ کچھ بور ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ اینی وے یہاں پر زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ شخص اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے جس کے سوال کرنے سے حلال چیز حرام ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک کثرت سوال کو بھی حرام قرار دیا اور مال کو بے جا ضائع کرنے کو بھی حرام قرار دیا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں، مال و دولت دیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو ہم ضائع کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم رسومات میں، شادی بیاہ میں، جنہیں مرنے پہ اور دیگر اب تو بہت زیادہ رواج چلتے آ رہے ہیں مال کو ضائع کرنے کے، اور کس کس طریقے سے شیطان سجا رہا ہے کہ صرف گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے شادی کا فنکشن ہوتا ہے، اور کس طرح سے ڈیکور پر اتنے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی ناپسند کیا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیے کہ کنجوسی اور بخیلی کو بھی ناپسند کیا ہے، اور دوسری طرف بلا وجہ جو مال کو ضائع کرتے ہیں جس کو کوئی اسراف کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود کہ ان اللہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتا۔ ایک تو مال جائز ضرورت پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جائز کاموں پر ناجائز خرچ کرنا۔ اب پیٹ تو انسان کے ایک ڈش سے بھی بھر جاتا ہے، ایک کھانے سے بھی بھر جاتا ہے، لیکن آپ بے شمار کھانے بنا کے پکا کے رکھ دیں، اور جیسا کہ عموماً دعوتوں پہ شادیوں پہ ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ اسراف ہے۔ لوگ بلا ضرورت اتنا کھانا نکال لیتے ہیں، کھایا جاتا نہیں، وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور جو دعوت کرنے والے ہیں، جو کھلانے والے ہیں، ان کا مال اتنا ضائع ہوتا ہے صرف شو آف کے لیے۔ تو اس کو ناپسند کہا گیا ہے۔ تو اب دیکھیے ہمارے ہاں بھی ذہن میں آ گیا کہ وہ ہمارے وہ حکمران جنہوں نے 1 ڈش کی ابتدا کی تھی، سب کے لیے غریب امیر سب 1 ڈش شادیوں کے مواقع پر، اور آپ نے پچھلے ہی ہفتے ان کی شادی دیکھی جو کہ لندن میں ہوئی، اس میں کیا وہ 1 ڈش کا جو یہاں ہمیں اصول دیا گیا تھا اس پر خود اپنایا، انہوں نے اپنایا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ملک کے قانون کی بھی خلاف ورزی کرنا، کیا کہا جا سکتا ہے اس کے بارے میں۔ اچھا، تو اور پھر ایک بڑی اہم چیز جہاں حرام قرار دی گئی وہ کیا؟ فضول بحث مباحثہ، جس کو دیکھیں نا یہاں بھی لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اور ناپسند کیا گیا تمہارے قیل و قال کو۔ یہ اردو میں بھی ہم اپنے بہت محاورہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں
کہ قیل و قال سے بچنا چاہیے کہ اس نے یہ کہا یا اس نے یہ گفتگو کی جو بھی، اور کرتے کیا ہیں یہ جو قیل و قال یا یہ جس کو ہم کہتے ہیں فضول بحث و مباحثہ ہوتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے حلقے سے لے کر اب ٹی وی ٹاکس تک چلے جائیے، وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ فضول بحث مباحثہ ہوتے ہیں، سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، کچھ اس کا اینڈ رزلٹ سامنے نہیں آتا۔ اور کوئی اس کا یعنی جو بھی یہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے اس میں اکثر اوقات لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی آواز بلند کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں، میری بات زیادہ وزنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں، وہ اکثر خاموش رہتے تھے۔ اب دیکھیں اتنی احادیث ہیں ان سے، یہ سب اس کے اندر کوئی ہے ایسی بات جو کہ عقل کے خلاف ہو یا جو بیکار ہو، بے مقصد ہو؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے ان کو جوامع الکلم بنایا ہے، کہ ان کا کلام اتنا جامع ہوتا ہے کہ ایک بات میں یہ کئی باتیں بتا جاتے ہیں، اس کے کئی معنی نکل آتے ہیں، یعنی کوزے میں دریا بند کیا ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو کم بولیں اور سوچ سمجھ کر بولیں، اور جو بھی بولیں وہ بامقصد ہو۔ جو بے مقصد گفتگو ہوتی ہے یہی اسی کو فضول بحث و مباحثہ کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے، اب انہی بحث و مباحثوں میں جس طرح ہم ذکر ابھی کر رہے تھے ٹی وی ٹاکس کی، اور گھر گھر پھر اسی کے چرچے ہوتے ہیں، وہی آپ کے لیے ایک ٹاپک بن جاتا ہے۔ اب کیا ہمیں حاصل ہوا؟ پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا وہ مینار پاکستان کا کہہ لیجیے، بہت سے ہوتے ہیں، اس کو کس قدر اہمیت دی گئی، ٹی وی کے اوپر ہر چینل، گورنمنٹ لیول کے اوپر اسی کا چرچا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر وہی بات ہو رہی ہے، گھروں کے اندر، کلاسوں کے اندر، ہر جگہ اسی بات کا چرچا۔ اور اس طرح سے کیا ہم بتانا چاہ رہے ہیں؟ اپنی ذلت اور رسوائی کو خود ہم جیسے کوٹھے پہ چڑھا رہے ہیں، اور اپنی بے عزتی کا باعث پوری دنیا میں اس واقعے کو ہم نے بنا کے رکھ دیا، یہ نہیں ہم سوچتے۔ اسی طرح دیکھیے، مسلمانوں کا زوال جب وہ عملی زندگی سے ہٹ جاتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں اور بحث و مباحثوں میں پڑ جاتے ہیں، تو ان کا زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سقوط بغداد جو ہوا، اتنی مسلمانوں کو جو عروج حاصل تھا خلیفہ ہارون رشید اور عباسی خلفاء جو تھے مامون الرشید ان کے دور میں، اور پھر کیا ہوا جب عروج ہو گیا، علم کا ہر طرف چرچا ہو گیا، تو اب علماء نے کیا، وہی اسی طرح جس طرح ہمارے علماء ٹی وی چینلز میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، لایانی گفتگو، فضول بحثیں، بلا نتیجہ وہ باتیں۔ تو اسی طرح اب جب ہلاکو خان نے حملہ کیا ہے بغداد کے اوپر، تو وہاں بحثیں کیا، اور جس وقت چرچا، جس طرح میں نے کہا نا ہمارے یہاں آج کل جیسے وہ مینار پاکستان والے واقعے کا چرچا ہے، اس طرح وہاں کیا چیز زیر بحث تھی؟ مختلف جانوروں کے حلال یا حرام ہونے کے بعد میں بحث، کہیں تو یہ تھی کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے، طوطا حلال ہے یا حرام ہے، اور یہاں تک بڑھتے بڑھتے بات کہ براق حلال ہے کہ حرام، حالانکہ براق بیچارہ تو صرف معراج کے واقعے میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، وہ تو دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا۔ تو جب انسان فضول بحثوں میں پڑتا ہے تو وہ وہاں تک چلا جاتا ہے۔ چنانچہ ہلاکو خان نے دیکھا کہ یہ لوگ تو نہ کسی جنگ کے لیے، جہاد کے لیے
دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے اندر اب ہمت ہی نہیں رہ گئی ہوئی، یہ تو بس بیٹھے بٹھائے اس طرح کی باتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو چلو ان کا ساری یہ تہذیب و تمدن جو ہے اس کو کریں ختم اور اپنی اجارہ داری کا کریں قائم۔ تو یوں وہ ہماری جو کتابیں ہیں اپنے آبا کی جو دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، وہ ہماری کتابیں جو تھی بچی کچی جو تھیں انہوں نے جلا دیے کتب خانے، کیا کیا کچھ نہیں اس وقت ہوا تھا، لیکن وہ پھر اس میں سے نکال کے لے گئے یہ یورپ والے، اور ہم ابھی تک منہ دیکھ رہے ہیں ان کا، اور کس حفاظت سے انہوں نے ہماری کتابوں کو، ہمارا جو ورثہ ہے انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا۔ تو اس لیے فضول بحث و مباحثے سے منع کیا گیا کہ ہم ان باتوں پہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، یہ بے مقصد چیزیں ہیں جن کے اوپر انتہائی قیمتی وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اور آج کل تو واقعی یہ سوشل میڈیا اور یہ آپ کا جو ہاتھوں میں موبائل ہیں، یہ ہمارے لیے وقت کے ضیاع کا بہت بڑا ذریعہ بن گئے ہیں۔ ہم نے کسی خاص ٹاپک پہ بھی اگر ذہن میں اس ٹاپک کو لے کر یا کسی مقصد کے لیے بھی یوٹیوب کو کھولتے ہیں یا کسی چینل کو کھولتے ہیں تو اس کے سے پہلے آپ کو ایسی بکواسیں اور بلائیں دکھائی دیتی ہیں کہ آپ اپنا جو اصل جو آپ کا ہوتا ہے گول، جس چیز کو اچیو کرنا ہے، اس سے ہٹ کر آپ انہی میں کھو جاتے ہیں اور بہت سا وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کس لیے اس کو کھولا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں عقل اور سمجھ دے، اس کا صحیح استعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگلی چیز جو ہے اور مال کو بے جا ضائع کرنے کو تمہارے لیے ناپسند کیا، اور یہاں پر ایک چیز میں بتا دینا چاہتی ہوں، یہ جو لفظ ہے مانان و حاتم کہ ایک تو مال کو خود سے ضائع کرنا، پھر دوسروں کا جو مال ہے اس کو اپنے قبضے میں کر لینا دھوس دھاندلی سے۔ بھائیوں کی بھی جائیداد جو ہوتی ہے اس کو اسی طرح ہتھیا لیا جاتا ہے، اور جو قبضہ گروپ ہوتے ہیں یہ تو کسی کا بھی کوئی مال و دولت ہو جس طریقے سے بھی ان کو بن پڑتی ہے یہ ہتھیا لیتے ہیں۔ اور ایک چیز جو یہاں کہی گئی ہے وہ وادل بناتی، یہ میں کیلو قال پہ پہلے پہنچ گئی، سر ترجمے میں انہوں نے اس طرح استعمال کیا ہے نا، اور اس لیے یہ رہ گیا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام قرار دیا۔ تو لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا جو ہے یہ اس دور میں تو واقعی ایسا ہوتا ہے، تو زندہ بیٹیوں کو وہ کر دیتے تھے، کچھ قبیلے ایسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ایسا ہو رہا تھا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یہ فرما دیا کہ جب قیامت آئے گی تو ایسی لڑکی جس کو اس کے باپ نے اس کو زندہ گاڑا ہوگا، اس کے خون کا کوئی دعوے دار ہی نہیں ہوگا، قیامت کے دن بھی باپ ہی ہوتے ہیں نا، کوئی اور مار دے تو باپ دعوے دار ہوتا ہے، لیکن جب اپنا ہی باپ مار دے تو کوئی اور دعوے دار نہیں، اس لیے اس لڑکی سے ہی پوچھا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ اس سے پوچھا گا فی ای ذنب قتلت فاذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کہ تو بتا، خود ہی بتا کہ تو نے کیا گناہ کیا تھا، تو نے کیا قصور کیا تھا جس کی پاداش میں تجھے تیرے باپ نے زندہ درگور کر دیا۔ تب تو ایسے ہوتی تھی زندہ درگور۔ آج بھی کچھ ظالم ماں باپ بھی ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں، آپ روز دیکھ رہے ہیں کہ مائیں باپ کسی نے نہر میں بہا دیا تو کسی نے خود قتل کرنے کے اولاد سے جان چھڑانے کے لیے، کہ کہیں اور دل آ گیا ہے شادی کرنے کے لیے،
تو اولاد کے جو راستے سے ہٹایا جائے، یا باپ بیوی مر گئی دوسری بیوی سے شادی کرنی تو جو بچے ہیں ان کو سوتیلی ماں پسند نہیں کرتی تو باپ خود ہی ٹھکانے لگا دیتا ہے، یا ماں باپ وہ دونوں سوتیلی ماں مل کے کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج بھی وہ ہو رہا ہے، یعنی ان کو زندگی ان کی اس طرح سے لی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کو یعنی جو عورتوں کا، بیٹیوں کا استحصال کیا جاتا ہے، اب تو دن بدن شعور آتا جا رہا ہے، کچھ زیادہ ہی آتا جا رہا ہے، کیونکہ اب وہ اپنی مرضیاں چلانے پر تل گئی ہیں۔ لیکن ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ والدین کی فرمانبرداری اور حدود کے اندر رہنا بہت ضروری ہے۔ تو جہاں ایسا ہوتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے، جائیداد کی خاطر ان کی شادی نہیں کی جاتی، ایک کے اوپر دوسری شادیاں۔ یہ اکثر دیکھیے جو زیادہ پیسے والے ہیں، کوئی وڈیرے ہیں، کوئی بڑے جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے کوئی افسران ہیں، بیوروکریٹس ہیں، نچلا طبقہ تو کچھ اور طرح کی غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ تو یہ جو اوپر کا طبقہ ہے ان کی طرف دیکھ لیجئے، یہ کرتے ہیں تو کس طرح سے پھر عورت کو دباتے ہیں، اس کو جو وہی بات ہے، ہر طرح کی جو ہیراسمنٹ ہے اس کا شکار کر دیا جاتا ہے، اس کو لب کھولنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور جس سو کالڈ آج کل افغانستان کے لیے بھی سب کے پیٹ میں یہی مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ یہ عورتوں کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے طالبان جو ہیں۔ پہلے بھی جعلی ویڈیوز انہوں نے جاری کی تھی، 20 سال پہلے بھی دنیا والوں نے، کہاں کہاں کی کیا لے کے آ جاتے ہیں۔ ابھی بھی ان کا یہی وتیرہ اور یہی کوشش ہے، اور نکال کے لے جا رہے ہیں ان کو، کہ عورتوں کو بھی اور ان کے بھی یہاں تو پتہ نہیں، اور عورتیں خود بھی دیکھیے ایئرپورٹ پہ دیکھا کیسے بھاگی جا رہی ہیں برقعے پہنے ہوئے۔ تو مقصد کیا ہے کہ ہمارے اوپر کہیں یہ زبردستی کچھ ہمارے پابندیاں نہ عائد کر دیں، ہماری آزادی کی راہ میں یہ طالبان حائل نہ ہو جائیں۔ تو یہ جو ان کا پروپیگنڈا ہے، تو اللہ کرے ان کو ثابت کرنے کا اللہ موقع دے طالبان کو بھی، کہ وہ جو اصل عورت کا مرتبہ اور مقام ہے اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ ٹریٹ کریں۔ اور یہ تو 20 سال پہلے وہ جو آئی تھی جرنلسٹ ریڈلی یہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اور اس کو ان کی قید میں ان کی قید میں آ گئی تھی طالبان جو تھے، تو وہ اس بات پر وہ حیران پریشان ہوتی تھی کہ اس کو کوئی آنکھ اٹھا کے کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا اس کی طرف، اور وہ ان کا جو اس کے ساتھ رویہ تھا، اس حد تک اس نے وہ متاثر ہوئی کہ آخر کار اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کرے اب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو بدلے، ہمارے بچوں کے ذہنوں کو بدلے، اور ہم اسلام کو اپنے لیے ایک مشکل یا ایک مصیبت نہ سمجھے، نعوذ باللہ۔ ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو اب یہ حدیث دیکھنے کو تو چھوٹی سی تھی، لیکن کافی چیزیں اس کے اندر آ گئی، وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جامع الکلم بنایا گیا ہے، تو آپ کا کلام پھر ایسا ہی جامع آپ کے سامنے ہو کر آ رہا ہے۔ اچھا جی، اگلی اب یہاں پر تو یہ باب جو تھا یہ ہمارا مکمل ہو رہا ہے حدیث نمبر 342 پہ، اور اگلا باب اب شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے یہ باب نمبر 43 جو ہے، یہ بابو بر
اصدقاء الابی والامی والاقارب والزوجۃ والسائر من یندب اکرامہ۔ کیا ہے یہ باب کا عنوان؟ ماں باپ کے دوستوں اور رشتہ داروں۔ پہلے ماں باپ کا جو حق تھے وہ ہم نے پڑھے، رشتہ داروں کے حقوق پڑھے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا بیان پڑھا۔ اب کیا ہے کہ ماں باپ کے دوستوں اور ان کے رشتہ داروں اور بیوی اور تمام وہ لوگ جن کا اکرام جو ہے مستحب ہے، یعنی بہت زیادہ پسندیدہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں۔ اب اس بارے میں حدیث آ گئی کہ صرف ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں اور اپنے اہل و عیال ہی کی طرف اپنی توجہ نہیں رکھنی، بلکہ ماں باپ کے دوست اور رشتہ داروں سے بھی۔ اب آئیے اس ضمن میں ہمیں کیا ملتا ہے حدیث مبارکہ کے ذریعے۔ تو سب سے پہلی جو حدیث ہے یہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی قال ان ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ، رواہ مسلم کی روایت ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں سے تعلق جوڑے۔ اپنے والد کے، یعنی والد دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے جانے کے بعد، یعنی زندگی میں بھی یہ نہیں کہ ابا کے دوست آئے تو خود گھر سے نکل جائیں اور ان کی کوئی خاطر تواضع نہ کریں، ان سے ملیں نہ، ان سے سلام دعا نہ کریں، لیکن خصوصی طور پر جب والد دنیا سے چلے جائیں تو اب والد کے جو دوست تھے ان کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، یعنی ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ دیکھیے نا، بچہ جو ہوتا ہے فطری طور پر اپنے بچپن میں جب دیکھتا ہے جن لوگوں کو گھر میں آتے جاتے دیکھتا ہے، والدین سے ملتے، والدین بھی جن سے مل کے خوش ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ تفریح کرتے ہیں، گھر کے اندر بھی گھر سے باہر بھی، اور خوشی غمی میں پورا شریک کرتے ہیں، تو وہ جو دوست ہوتے ہیں وہ عموماً ان کو بچے انکل یا چچا وغیرہ پہلے کہتے تھے، اب انکل ہی کہتے ہیں، تو ان سے بھی ویسے ہی ان سے ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، ایک انس ہو جاتا ہے ان لوگوں کو گھر میں دیکھنے سے۔ اور بعض اوقات سچی بات ہے، ہمیں بھی بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ واقعی سچ مچ کے یعنی سگے چچا ہیں، یہ دوست ہی ہیں تو ان کو چچا کہا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے والدین کے کزن جو آتے تھے، بہت عرصے تک میں سچی بات ہے بہت بڑی ہو گئی ہوئی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سگے چچا ہیں یا یہ سگے ماموں ہیں، وہ تو بہت بعد میں پتہ چلا، لیکن ایسے ہی لگتا تھا جیسے وہ سگے ماموں اور چچا ہیں، اور سگے وہ جو دوست ہوتے تھے یا ماں کی سہیلیاں ہوتی تھی وہ خالائیں ہی لگتی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سگی خالہ ہے یہ نہیں ہے۔ اتنا یعنی ماؤں کے دوستوں کے ساتھ جو ان کی سہیلیوں کے ساتھ، اور دیکھیے آج بھی اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میرے بچے بھی مجھے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل جل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ہمیں موقع دیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور ہماری باتوں کو، تو یہ اچھی بات ہوتی ہے، اچھے بچوں کی نشانی ہے یہ۔ تو دنیا سے جب والدین چلے جائیں تو تب بھی خوش ہوں ان سے، ان کے جو سہیلیاں اور دوست تھے ان سے اسی ادب احترام سے اور محبت سے ملا جانا چاہیے۔ ان کو دیکھ کر یقیناً اگر والد سے محبت ہوگی، ماں سے محبت ہوگی تو ان دوستوں کو بھی اور سہیلیوں کو بھی مل کے اپنے والدین کی یاد آئے گی۔ یہ نہیں کہ اب والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اور اگر وہ ماں کی سہیلیاں یا ابا کے دوست جو ہیں وہ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، وہ آتے ہیں پیار کرتے ہیں، آپ کے ابا کو آپ کی اماں کو یاد کرتے تو آپ کہیے کیا روز روز چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ اپنے رویے جو ہیں ان کی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھیے جو
حدیث ہے، اس پہ آگے سلسلہ یہ بڑھتا اور چلتا ہے کہ عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک کون روایت کر رہا ہے؟ عبداللہ بن دینار، وہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی عبداللہ کو مکہ کے راستے میں ملا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کو سلام کیا، یعنی حضرت عمر کے جو بیٹے تھے عبداللہ، اور اس کو اپنے گدھے پر سوار کیا جس پر وہ خود سوار تھے، یعنی اپنا گدھا اس کو سواری کے لیے دے دیا، یعنی راہ چلتے جو آدمی ان کو ملا تھا، یعنی خود گدھے سے اتر گئے اور اپنا گدھا سواری کے لیے ان کو آفر کر دیا، اور ان کو وہ امامہ عنایت کیا جو ان کے سر پر بندھا ہوا تھا، یعنی وہ پگڑی جو انہوں نے سر پہ باندھ رکھی تھی وہ اتار کے یہ جو اجنبی شخص تھے ان کو دے دیا۔ اجنبی عبداللہ بن عمر کے لیے تو نہیں تھے، لیکن عبداللہ بن دینار کے لیے تھے، کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ تو اب یہ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا، یعنی عبداللہ بن دینار اور بھی ساتھ سفر میں ساتھی ہوں گے، کہ ہم نے ان سے یعنی عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، یہ دیہاتی لوگ تو معمولی چیز پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اتنی قیمتی چیز اپنی سفاری کا گدھا اور اپنے سر کا جو امامہ تھا وہ اتار کے ان کو دے دیا۔ آپ اتنا یہ سب کچھ نہ بھی دیتے، کوئی چھوٹی موٹی چیز دے دیتے تو اس سے بھی یہ دیہاتی جو تھے، غریب لوگ جو ہوتے ہیں، یہ خوش ہو جاتے، اتنا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ اس کا باپ میرے والد کا دوست تھا، اور بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بے شک سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں سے بھلائی کا سلوک کرے۔ سبحان اللہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جانا چاہیے، چنانچہ اس بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آج میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دوست، اگرچہ وہ دیہاتی تھا، دوست ہر طرح کے ہوتے ہیں انسانوں کے، تو میں نے ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کا قبول فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ایسا کچھ کر سکیں۔ اور اب ایک اور روایت جو انہیں عبداللہ بن دینار سے ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں، پھر وہ عبداللہ بن عمر کی بات کرتے ہیں، یعنی روایت وہی ہے تو اسی سے ملتی جلتی، تو جو اس کا کردار ہے وہ بھی وہی ہیں۔ تو وہ یہ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ جب یعنی عبداللہ بن عمر مکہ جاتے تو ان کے پاس ایک گدھا ہوتا جس پر سواری کر کے وہ آرام حاصل کرتے۔ کب؟ جب وہ اونٹ پر سواری سے اکتا جاتے۔ ان کو پتہ ہے اب ہم نے تو کبھی نہ اونٹ پہ بیٹھے ہیں نہ گدھے پہ بیٹھے ہیں، بچپن میں سیر کی طرح سے تو اونٹ پہ بیٹھے تھے، لیکن اتنا کی بیٹھنا جو ہوتا ہے نا، انسان کے انجر پنجر ہلا دیتا ہے۔ اونٹ کی سواری کمفرٹیبل نہیں ہوتی، اس لیے اس کے اوپر وہ کجاوے رکھے جاتے ہیں، اس کے باوجود جو ہل جل ہوتی ہے اس کے اوپر، یہ اونٹ پر کی سواری کرنے والے ہی جانتے تھے، لیکن اب کوئی موٹر گاڑیاں تو تھی نہیں کہ جن پر سوار کیا جا سکتا، ہم کیسے کمفرٹیبلی سفر کرتے ہیں۔ تو وہ اس دور میں اونٹ کے مقابلے میں گدھے کی سواری جو تھی وہ کمفرٹیبل تھی، اس لیے جب یعنی عبداللہ بن عمر جو ہیں یہ اونٹ کی سواری سے لمبے سفر پہ جاتے ہوئے اکتا جاتے، تھک جاتے، تو وہ پھر آرام حاصل کرنے کے لیے گدھے پر سوار ہو جاتے ہیں، یعنی گدھا اونٹ کے مقابلے میں ان کو کمفرٹیبل لگتا ہوگا، اور آج بھی ہوتا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتہ نا۔
اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ ان کے پاس ایک پگڑی تھی جس کو وہ سر پر باندھ لیتے. پتہ آپ کو ابھی بھی پگڑی بھی لباس کا ایک حصہ ان کا ہوتی تھی، امامہ جس کو آپ کہتے ہیں. آج کل تو وہ رومالی باندھتے ہیں، اور مقصد اس کا خاص ہے وہ صحراؤں میں رہنے والے جو ہوتے ہیں وہ پگڑی سر پہ باندھے تو اس کا پلو بھی جو ہے وہ بھی گردن پہ لٹک رہا ہوتا ہے، اور یہ جو رومال وہ سر پہ لیتے ہیں اور اس کو رسی کے ساتھ، اس کو وکال کہتے ہیں، باندھتے ہیں. تو مقصد کیا ہے کہ وہاں انتہائی گرمی ہوتی ہے، تو اس گرمی سے اپنے سر کو اور خاص طور پر اپنی گردن کا یہ پیچھے اوپر کا حصہ ہے، اس کو گرمی سے بچانے کے لیے تب پگڑی کا پلو لٹکایا جاتا تھا. آج وہ رومال پیچھے لٹکتا ہوا پہنا جاتا، صرف ٹوپی نہیں سر پہ پہنی جاتی. تو ٹوپی سر پہ تو پہن لیں گے لیکن گردن کو کس طرح ڈھانپا جائے گا. تو یہ جو امامہ ہوتا تھا اس کا یہ خاص مقصد تھا. تو وہ یہ عبداللہ بن دینار جو راوی ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ یعنی عبداللہ بن عمر گدھے پر سوار جا رہے تھے کہ ان کے پاس سے ایک دیہاتی گزرا. آپ نے اس سے فرمایا، یعنی اس دیہاتی سے، تو فلاں بن فلاں کا بیٹا نہیں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں. تو آپ نے وہ گدھا اس کو دے دیا اور کہا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، اور اس کو اپنا امامہ بھی عنایت فرما دیا اور کہا کہ اس کو اپنے سر پہ باندھ لو. تو آپ کے بعض ساتھیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ نے اس دیہاتی کو گدھا دے دیا حالانکہ آپ اس کی سواری سے راحت حاصل کرتے تھے، اور پگڑی دے دی جس کو اپنے سر پر باندھتے تھے. اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک عظیم نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں سے صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرے یعنی اچھا سلوک کرے. ان سے ان کو کوئی رحمی یعنی کوئی رشتہ تو نہیں تھا، یعنی باپ کے دوستوں سے عموماً کوئی رحمی رشتہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ بتائی گئی. تو اس لیے فرمایا کہ ان کے یعنی میرے والد کے چلے جانے کے بعد، اور اس کا والد عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا. تو اب بات کیا ہے؟ یہ لگتا ہے کہ حدیث ایک ہی ہے لیکن ایک دفعہ بیان کیا تو ذرا الفاظ کچھ اور تھے، اگلی دفعہ نہ جانے کتنے عرصے بعد یا کیسے، لیکن کس سچویشن میں یہ بیان کی گئی کہ اب اس کے جو سارا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں ہمیں جو اس کا کانٹینٹ ہے اس کے اندر تبدیلی ہمیں محسوس ہو رہی ہے، لیکن حدیث یہ ایک ہی ہے، وہی راوی ہیں، وہی بیان کرنے جو ہیں، اس کا متن جو ہے وہ بھی ویسا سا ہی ہے. تو اس لیے بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آرام کا جانور، اپنی سواری اور اپنے سکون اور ضرورت کی چیز امامہ اس دیہاتی شخص کو عطا کر دیے، صرف اس وجہ سے کہ اس کا باپ ان کے باپ کا دوست تھا. پہلے اس سے پوچھا ہے کہ تو فلاں فلاں کا بیٹا ہے، اور جب پتہ چل گیا کہ وہ اسی کا ہے تو پھر اب اس کو سب کچھ دے دیا. تو یہ باتیں بڑی کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے لیے. وہی بات ہے کہ بہت سے لوگ ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گروپ پہ سے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ تو فرق نہیں پڑتا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، لیکن اتنی پیاری باتیں. میں تو وہی کہتی ہوں نا کہ اگر کوئی بھی نہیں نا اس گروپ پہ ہوگا تو میں اکیلی لگی رہوں گی، اس لیے کہ جو کچھ میں سیکھ رہی ہوں ان کو پڑھتے ہوئے. دیکھیے جب میں نے پڑھی تھی تب اتنا لطف نہیں آیا تھا، یا صرف وہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے، یعنی ایسے 20-25 سال پہلے جب میں نے ریاض الصالحین پڑھائی ہوگی کسی اور اینگل سے انسان سوچتا ہے یہ پڑھتا ہے، لیکن جب میں پڑھا رہی ہوں اور اتنا وقت گزر گیا ہے، انسان کے اپنے تجربے، مشاہدے اور علم میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اضافہ ہو چکا ہوتا ہے،
تو پھر ان چیزوں کو مجھے تو اتنا لطف آ رہا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. تو اس لیے میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ سارے چھوڑ جائیں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی. اور میرا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کے. بعض اوقات وقت بھی کمی ہو جاتی ہے، صحت کی بھی جو خرابی ہے حائل ہو جاتی ہے، لیکن چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. اسی میں تو برکت ہے. میرے آقا، میرے محبوب، جن سے ہم محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، ان کا ذکر ہو اور ان سے نکل جانا موقع ملا ہو تو یہ بد نصیبی کی بات ہے. جو بھی اس کو چھوڑ رہے ہیں، چلیے اللہ ان کو اس سے زیادہ بہتر موقع دے. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، جو واسطہ ہے، وہ نہ ہم سے چھٹے. کیونکہ اگر یہ رشتہ ہم نے یہاں چھوڑ دیا، قبر میں کون آئے گا ہماری شفاعت کرنے کے لیے؟ کون ہمیں بچائے گا؟ اور پلسرات پر کون ہوگا؟ اور حوض کوثر پہ کون پھر آئے گا؟ ان سے محبت کریں گے، ان کے تقاضوں کو نبھائیں گے تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے نا. یہ حدیث نمبر 344 پہ اب ہم آ گئے ہیں. یہ ابو سعید مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اب دیکھیے یہ ابو سعید انہوں نے لکھا ہوا ہے. ترجمہ میں نے چونکہ ترجمہ ہی پڑھا ہے، لیکن اصل جو نام ہے، اب عربی متن آپ دیکھیں تو وہ ہے ان ابی اسعید. سعید نہیں، اسعید نام تھا. اور اس نام سے بھی کے حوالے سے بھی دیکھیے، ہم بعض اوقات بچوں کے نام اسعید کی بجائے اسید رکھ لیتے ہیں. اسید بھی نام میرے علم میں آیا ہے، اور سید بھی آیا ہے. اسید نہیں، سید. تو پلیز باقی ناموں کے ساتھ جو ہم کرتے سو کرتے ہیں، کم از کم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو نام ہیں ان کی پوری تحقیق کر کے پھر ہم نام یہ رکھا کریں. رکھتے تو محبت میں ہی ہیں، صحابہ کرام کی محبت میں، لیکن اگر ان کا تلفظ غلط ہو گیا، اور اب دیکھیے یہ ترجمہ کرنے والوں نے غلط کیا، تو ایک دم سے میں نے پلٹ کے دیکھا ہے کہ نہیں، میں نے پہلے جب پڑھا تھا تو ابو سعید نہیں تھا، یہ کیا تھا؟ ابو اسعید مالک بن ربیعہ. آگے بھی ایک دو نام میں نے پڑھے تو وہ بھی اسی طرح کی غلطیاں ہیں ترجمے میں. تو یہ ابو اسعید اپنی کتابوں میں آپ لوگ بھی اس کو درست کر لیں. مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ بنی سلمہ قبیلہ کا ایک آدمی آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی نیکی ایسی رہ گئی جو میں اپنے والدین کی موت کے بعد ان کے سلسلے میں کر سکوں؟ کہ مجھے کوئی ایسی نیکی بتائیے. اگر کوئی رہ گئی ہو، بہت سی نیکی وہ سن چکے ہوں گے کہ یہ نیکی، اگر کوئی رہ گئی تو مجھے بتائیے تاکہ میں کروں. دیکھیے لوگ کتنے شوقین ہوتے تھے نیکیاں کرنے کے، اور خاص طور پر اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کے لیے، ان کے حق میں نیکیاں کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ ہاں، ان دونوں کے لیے، یعنی ماں اور باپ دونوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو، استغفار کرو، اور ان کے وعدوں کو پورا کرو، اور ان کے رشتوں کی صلہ رحمی ہو جو انہی کی وجہ سے جوڑے جاتے ہیں، اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرو. اب دیکھیے انہوں نے تو ایک سوال کیا کہ کوئی نیکی رہ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، اتنی شکلوں میں تم ان کی زندگی میں بھی اور جانے کے بعد بھی نیکیاں کر سکتے ہو. خصوصاً جانے کے بعد زندہ والدین کی تو آپ دیکھیے فزیکلی بھی خدمت کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے ان کی خدمت کرنی، اپنی زبان سے ان کی خدمت کرنی، ان کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کرنا، ان کو پیار محبت کا سلوک کرنا،
ان کو اف تک نہ کہنا. وہ تو زندہ جب تھے تب تھے نا، تو جب دنیا سے چلے گئے اب کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے. اللہ ہمیں معاف کرے. بہت سی چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم سے کوتاہیاں بھی ہو گئی ہوں گی اپنے والدین کے حق میں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. اس وقت بھی جو کچھ اپنی سمجھ یا علم کی حد تک تھا کوشش تو کی ہوگی، جو کسر رہ گئی اللہ معاف کرے. اور جانے کے بعد جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی جو کوتاہیاں تھیں ان کی ہم تلافی کر سکیں. اور تلافی یہی ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے ان کے لیے ہم دعا کریں. اور وہ دعا جو ہے الحمدللہ ہم کانشیسلی کریں یا انکانشیسلی، اور زیادہ تر انکانشیسلی کرتے ہیں کہ ہم تو نماز کی ہر تشہد میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے رٹائی زبان. ربی جلنی مقیم صلاتی ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی، مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. اور پھر سارے مومنین کے لیے دعا. لیکن شعوری طور پر ہم میں سے کم ہی لوگ ہوں گے جو کہ پوری نماز کو سوچ سمجھ کر شعوری طور پر پڑھتے ہیں. اور پھر یہ جو والدین کی حق میں دعا کرتے ہیں، اس میں صرف والدین ہی نہیں ہیں، سب سے پہلے تو اپنے لیے، اولاد کے لیے، پھر والدین، اپنے کل مومنین کے لیے. تو چلیے والدین کے حوالے سے جب ان کا ذکر آ جائے، ربنا اغفر لی، مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے والدین کو بخش دے، تو یہ دعا تو آپ کرتے ہی ہیں. اور شعوری طور پر بھی کریں، نماز پڑھنے کے بعد بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب بھی ان کا خیال آئے کثرت کے ساتھ ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. کہ یہ تو قرآن کے ذریعے ہمیں حکم دیا گیا ہے نا کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے استغفار کریں، اس کے لیے یعنی بخشش کی دعا کریں کہ اللہ پاک ان سے جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہوئی اللہ تو ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے. اور یہ پہلے بھی چیز بتائی جا چکی ہے کہ کئی دفعہ والدین کی جو گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اولاد کو وہ بھگتنی پڑتی ہیں. والدین دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو جن کی بد دعائیں انہوں نے لی ہوتی ہیں اب ان کی اولاد تک وہ بد دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. والدین دعائیں لیتے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نیک بناتا ہے اور یہ سلسلے ان کی اولادوں تک پہنچتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کی دعائیں اپنی دنیا میں بھی لیں. اور سب سے بڑی دعا دیکھیے آپ کو بھی کوئی دے نا تو اللہ تعالیٰ جب کوئی ہمیں دعا دیتا ہے اللہ تیرے بچوں کو زندگی دے. جب فقیر مانگنے والے بھی ہوتے ہیں وہ کہتا ہے اللہ تیرے بچے جین، ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے. ہاں تیرے بچے جئیں، تیرے بچے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ان کو کامیابیاں دے. اپنے بچوں کے لیے دعائیں کتنی اچھی لگتی ہیں. تو دعائیں لیتے ہم دنیا سے جائیں تاکہ جب دنیا سے چلے جائیں تو یہ ہمارے اچھے بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کریں. تو ہماری بخشش کے لیے کہ اگر ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے. تو والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا. اور آپ کو پتہ یہ تو جب کوئی انسان دنیا سے کوئی بھی جاتا ہے اسی وقت اس کے لیے کہا گیا حدیث میں کہ دنیا سے جانے کے بعد جو کچھ وہ دنیا میں چھوڑ کے گیا ہوتا ہے، مال و اولاد وغیرہ ہر چیز، اس کو سب سے زیادہ ان سے بڑھ کر کیا چیز پیاری لگتی ہے؟ بخشش کی دعا. جب لوگ بخشش کی دعا اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرف سے دعائیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کی دعا بھی قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. تو میں یہ کہا کرتی ہوں کہ آج ہم کسی کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، کل کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دعا کرنے والے پیدا فرما دے گا. عدلے کا بدلہ تو ہے ہی نا. ہاں کہ ما جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کیا ہو سکتا ہے. تو والدین کے لیے خصوصی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں.
جو ہمیں مسنون دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ بھی جو میت کے لیے دعائیں ہیں ان کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کا سامان کر سکے۔ دوسری چیز کہے کہ ان کے وعدوں کو پورا کرنا، یعنی وعدے کیا ہیں؟ انہوں نے اگر زندگی میں کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا، کسی سے کہہ دیا رشتہ دار سے کہ تیری اس بیٹی کی شادی میں کروں گا، یا اس بیٹے کی تعلیم کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اور وہ والد تو دنیا سے چلے گئے یا والدہ چلی گئیں، اب بچوں کو چاہیے کہ اگر ان کو پتہ ہے تو وہ یہ کام کریں کہ ہمارے والدین نے یہ اچھے کام کا وعدہ کیا تھا، یا انہوں نے کوئی نظر مانی تھی تو وہ نظر ان کی پوری کی جائے، یا انہوں نے خود سے کوئی جیسے حج کا ارادہ کیا تھا تو موت آ گئی، حج نہ کر سکے تو ان کی طرف سے حج بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ کوئی صدقے کی انہوں نے نیت کی تھی اور موقع نہ ملے، سے کسی شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا تھا کہ میری ماں صدقہ دینا چاہتی لیکن وہ دنیا سے چلی گئی صدقہ دینے سے پہلے، تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ ادا کر سکتا ہوں؟ آپ سے فرمایا کیوں نہیں، اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہوتا تو تم ادا نہ کرتے؟ کیا کہ کرتا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرض بھی والدین کے ذمہ اگر کوئی چھوڑ کے چلے گئے ہیں دنیا سے تو وہ بھی آپ کو ادا کرنا، یہ نہ کہ یہ کیا مصیبت چھوڑ گئے میرے لیے، ایسی بات نہیں سوچنی، بلکہ وہ قرض بھی آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان رشتوں کے ساتھ بھی تعلق نبھا کے رکھنا، صلہ رحمی کرنی ہے جو ان کے رشتہ دار ہیں، اور آخر میں ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ دوستوں کا عزت کرنی، ان کو احترام کرنا، ان کو موقع بموقع یاد رکھنا، کہ ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا، کہ میرے والد ہوتے یا میری والدہ ہوتی تو وہ ضرور شریک ہوتے ان کے اس موقع پر۔ لیکن ہم دیکھیے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس طرح کے کام تو ہم کرتے کوئی نہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ اگلے ہی دن سے وہی بات ہے کہ وہ کیا ہے، کل کا ہو گئے، سوئم ہو گیا، جمعراتیں شروع ہو گئیں، چیلم ہو گیا، قرآن خوانیاں ہو گئیں، پھر برسیاں تک نوبت آ گئی، یہ کام تم کریں گے، شوق مناتے رہیں گے سال ہا سال۔ اب باپ کے مرنے کچھ یہ نہیں کہ چیلم ہو جائے، ششمائی ہو جائے، 6 مہینے گزر جائے۔ ایک دفعہ ہم نے کسی کی شادی ڈلے ہوتے 2.5-3 سال ایسے ہی دیکھی تھی، ایک اللہ معافی دے ایک رشتہ دار فوت ہوتا تھا تو شادی 6 مہینے آگے پڑ جاتی تھی، اب پھر کوئی اور کچھ ہو گیا 6 مہینے پھر آگے۔ تو وہاں تو آپ دیکھتے کربلا میں بھی شادیاں ہوئی، کوئی منع نہیں کیا گیا، آپ کر سکتے ہیں۔ سوگ صرف 3 دن کا ہے، وہ بھی کوئی حکم نہیں ہے کہ 3 دن ضروری کرنا ہے، آپ اگلے دن سے بھی اپنے معمولات زندگی جو ہیں وہ شروع کر سکتے ہیں۔ جیسے عموماً 3 دنوں کے بعد بیٹے کو رشتہ دار لے کے جاتے ہیں دکان کھلوانے کے لیے یا اس کے کام پر واپس جانے کے لیے، تو اگر کوئی مجبوری ضرورت ہے اگلے دن بھی دکان کھل سکتی ہے۔ البتہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ گھر تعزیت کے لیے آ جا رہے ہوتے تو کوئی مناسب ہی نہیں لگتا کہ اپنے کاروبار شروع کر لیں یا آفس چلے جائیں، گھر میں کوئی تعزیت کے لیے آئیں تو ان کو ملنے دیکھنے والا ہی کوئی نہ ہو۔ بعض بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو اپنے کام سے اتنا ہی وہ ہوتا ہے، غرض ہوتی ہے۔ تو آج کل تو عورتیں جو اللہ کا حکم ہے 4 مہینے 10 دن کا عدت کا وہ بھی نہیں پورا کرتی، اور اکثر عورتیں بوڑھی تو بوڑھی جوان بھی کم ہی ہیں جو کہ عدت کا سارا وہ زمانہ جو اپنے گھر میں گزارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم پتہ نہیں کہاں چلے جا رہے ہیں اور کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو کام وہی ہے جو کہ کرنا چاہیے، جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ میرے خیال ہے یہیں پر آج ہم مکمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کچھ پڑھا سنا قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے اس سے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا، اللہم
انس وحشتی فی قبری اللہ ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم ايد الاسلام والمسلمین اللهم اعز الاسلام والمسلمین اللهم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک اللهم حببنی الیک وإلی ملائکتک وإلی انبیائک وجمیع خلقک اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر ومن عذاب القبر اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام اللهم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام لا الہ الا انت برحمتک استغیث واصلح لی شأنی فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین یا اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے تمام عزیز و اقارب جو آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرنے کے بعد ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا، اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھانا بھی نیک لوگوں کے ساتھ۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز حاجات ہماری پوری فرما، ہماری پریشانیاں دور کر، ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں علم نفع دینے والا علم عطا فرما، یا رب العالمین ہمیں علم کی محبت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز دعائیں ہیں پوری فرما دیجیے، سب کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، اسلام کو دنیا بھر میں سربلندی عطا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔